السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ یقول المصنف رحمۃ اللہ علیہ: اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ۔ علم یہ فعل امر ہے، اور ارشدک اللہ یہ فعل فاعل اور مفعول ہے۔ ارشد یرشد ارشاد باب افعال سے، اس کے معنی رہنمائی کرنا۔ ارشد فعل ماضی، اور کاف جو ہے، کاف ضمیر خطاب ضمیر متصل، یہ مفعول مقدم ہے، اور اللہ یہ فاعل مؤخر۔ اللہ فاعل مؤخر معنی ہوں گے کہ اللہ تعالی آپ کی رہنمائی کرے۔ لطاعتہ یہ لام حرف جر، اور طاع جو ہے یہ مجرور بحرف جر، اور طاع یہ مصدر ہے اطاع یطیع سے، اس کے معنی فرما برداری، اور یہ مضاف ہے، ہی مضاف الیہ، معنی ہوں گے لطاعتہ اللہ تعالی آپ کی رہنمائی کرے اپنی اطاعت کی طرف۔ ان الحنیفیت، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور الحنیفیہ اس کا اسم، حنیفیت یہ ان کا اسم، اور ملت یہ بدل ہے حنیفیہ کا، اور یہ مضاف ہے ابراہیم مضاف الیہ، اور پھر ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ جملہ پورا جو ہے یہ ان کی خبر ہے۔ معنی ہوں گے ان الحنیفیت کہ حنیفیت، ملت ابراہیم یعنی ابراہیم کی ملت، حنیفیت یعنی ابراہیم کی ملت، یہ ہے ان تعبد اللہ کہ آپ عبادت کریں اللہ کی، مخلصا لہ الدین خالص جانتے ہوئے اللہ کے لیے دین کو، خالص جانتے ہوئے اللہ کے لیے دین کو، کما قال تعالی جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ مقدمہ ہے، جو اب تک جو بیان تھا وہ مقدمہ تھا، یعنی کل جو ہمارا ذکر تھا وہ مقدمہ تھا، اور یہ مقدمہ ان قواعد میں داخل ہونے کی ابتدا ہے، یعنی اب قواعد میں داخل ہوں گے اس کے بعد۔ اور ان قواعد میں پہلا جو قاعدہ ہے وہ ہے ان الحنیفیت ملت ابراہیم، کی حنیفیت جو کہ ابراہیم کی ملت ہے، حنیفیت جو کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت ہے، وہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کہ آپ عبادت کریں اللہ کی، مخلصا لہ الدین
خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے دین کو. گویا کہ یہ قاعدہ ہے، پہلا قاعدہ ہے کہ حنیفیت کیا ہے؟ حنیفیت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے دین کو. اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حنیف بنایا. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حنیف بنایا. حنیف فعیل کے وزن پہ ہے. فعیل اور معنی اس کا جو ہے وہ ہے فاعل کا. کبھی فعیل بمعنی مفعول ہوتا ہے اور کبھی فعیل بمعنی فاعل ہوتا ہے. یعنی کبھی حنیف بول کر فاعل مراد لیتے ہیں اور کبھی فعیل بول کر مفعول مراد لیتے ہیں. کہتے ہیں قتیل. قتیل بروزن فعیل. قتیل کس کو کہیں گے؟ عربی میں قتیل اس شخص کو کہتے ہیں جو مقتول ہو جائے، جس کو قتل کیا جائے. تو یہاں قتیل جو ہے یہ مفعول کے معنی میں یعنی مقتول کے معنی میں ہے. اور کبھی جو ہے وہ فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کریم. کریم کرم والا، یعنی وہ شخص جو کرم والا ہو. اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ میں سے ہے کریم. یا رحیم. رحیم بھی اللہ رب العالمین کی صفات مبارکہ میں سے ہے اور یہ بروزن فعیل ہے، فعیل کے وزن پر رحیم. لیکن معنی ہے اس کا جو ہے وہ ہے فاعل کا، یعنی رحم کرنے والا. تو اسی طرح سے لفظ حنیف جو ہے، لفظ حنیف یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لقب دیا حنیف. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما. ولكن كان حنیفا مسلما ولم يكن من المشرکین. یہاں فرمایا اللہ رب العالمین نے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم يكن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم. تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب جو ہے حنیف دیا. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں راستے سے ہٹا ہوا. جو ہٹا ہوا ہو، جس نے کجروی اختیار کی ہو، اس کو ہم کہیں گے حنیف. چونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کے شارع عام سے، یعنی اس وقت جو ہے شرک عام تھا، تو اس شرک کے سارے جال سے ہٹ کر اللہ کی توحید کو اپنایا. یعنی شرک کے راستے کو چھوڑ کر انہوں نے توحید کے راستے کو اپنایا، تو انہیں حنیف کہا گیا. تو گویا کہ حنیف کے معنی ہے الگ شدہ، ٹیڑھا پن اختیار کرنے والا. جس نے عام راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا، اس کو ہم کہیں گے حنیف. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کے تمام اطوار کو چھوڑ کر، شرک کے تمام قواعد کو چھوڑ کر توحید کا قاعدہ اپنایا اور توحید کو اپنایا، اس لیے ان کو جو ہے حنیف کہا گیا. گویا کہ
اب ہم آتے ہیں حنیفیت پر. حنیفیت کیا ہوتا ہے؟ حنیفیت اس ملت کو کہیں گے جو ہر باطل سے کٹ کر حق کی طرف مائل ہو، ہر قسم کے باطل کو چھوڑ کر حق کو اختیار کرے، سارے باطل کو یکسر رد کر دے اور حق کے شاہراہ پہ دوڑنا شروع کرے. اس کو ہم کہیں گے حنیفیت. گویا کہ حنیفیت وہ ملت ہے جو باطل سے کٹ کر حق کی جانب رواں دواں ہو، ہر باطل سے دور رہ کر حق کے قریب ہو. اور یہی حنیفیت ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. ابراہیم علیہ السلام کا دین یہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہی ہے. اور اگر ہم غور کریں ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کی حنیفیت پر، تو وہ لا الہ الا اللہ کے زمرے میں داخل ہوتا ہے. اگر ہم غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور حنیفیت جو ہے یہ کیا ہے، تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو پورا کرنا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. آیت نمبر 26 اور 28. آیت نمبر 26 سے 28. ان آیات میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا. کیا فرمایا؟ اننی براء مما تعبدون، بے شک کہ میں بری ہوں ان ساروں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو. میں بری ہوں ان ساروں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی لا الہ کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا. فطرنی پیدا کرنا، فطر یفتر مانے پیدا کرنا. جس نے مجھے پیدا کیا وہی بس میری عبادت کا حقدار ہے. اور یہ معنی ہے الا اللہ کے، الا اللہ. پھر فرمایا فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، پس بے شک کہ وہی مجھ کو ہدایت دے گا. ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سورج دیکھا تو فرمایا ہذا ربی. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تارا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. پھر چاند دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، ہذا اکبر. لیکن غروب ہونے کے بعد کہا لا احب العافلین. اور اس کے بعد جب سورج نکلا تو فرمایا ہذا ربی ہذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. اور جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو فرمایا کہ میں متوجہ ہوتا ہوں، میں اپنے چہرے کو پھیرتا ہوں للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا.
حنیفاً یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں پہ اس آیت میں فرمایا فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، بس بے شک کہ وہی میری رہنمائی کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسا کرتا ہے، ہدایت اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے، ہدایت اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو برابر سرابر پیدا کیا، اور والذی قدر فہدی، جس نے مقدر کیا کسی چیز کو بنانا اور پھر پیدا کرنا، پھر اس چیز کو جو ہے ہدایت کی، رہنمائی فرمائی۔ تو وہ رہنمائی اور رہبری جو اللہ رب العالمین کی ظاہر ہوئی، وہ اس کلمے میں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے برات کی تمام معبودان باطلہ سے، وہ معبودان باطلہ سے کٹ گئے اور وہ معبود برحق کی طرف جھک گئے، اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے، یہ اللہ رب العالمین کی ان پہ جو ہے، جس کو آپ کہیں گے جو ہے تقریض ہے، یا اللہ رب العالمین کا جو کہیں گے آپ، اللہ رب العالمین جو ہے پھر اپنے کلمات بیان فرما رہے ہیں، پہلے بھی تو اللہ کے کلمات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، تو فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اس کلمے کو اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، اس کلمے کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنے والے لوگوں میں باقی رکھا، اس کو باقی کلمہ رکھا فی عقبہ، اپنے آنے والے لوگوں کے لیے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، تاکہ وہ رجوع کریں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آنے والے لوگوں کے لیے یہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے آنے والے لوگوں کے لیے یہ کلمہ رکھا۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ جو ہے یہ ہے لا الہ الا اللہ، جس کلمے کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنے والے لوگوں کے لیے رکھا، وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اننی براء مما تعبدون، اننی براء مما تعبدون، میں بری ہوں اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں بری ہوں ان ساروں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ کلمہ جو ہے، یہ جملہ جو ہے، یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ توحید کا آدھا حصہ ہے جس میں نفی ہے، میں بری ہوں، میں نفی کرتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں ان تمام معبودان باطلہ سے جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ یعنی لا الہ، لا الہ، لا الہ کا معنی اننی براء مما تعبدون الا اللہ، یعنی الا الذی فطرنی، یہ اس بات ہے سوائے اس ذات ذوالجلال کے جس نے مجھے پیدا کیا، وہ میرا معبود ہے۔ لا الہ الا کی سب سے عظیم تفسیر، لا الہ کی سب سے عظیم تفسیر یہ آیت مبارکہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی تفسیر اس آیت سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، آیت نمبر 26 اور 27 سورۃ زخرف۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ کلمہ توحید جو لا الہ الا اللہ ہے، اس میں نفی اور اثبات ہے، اور نفی میں اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ سے براعت
کا اعلان ہے. اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں ان ساروں کی عبادت سے نفی اور برات کا اعلان ہے اس کلمے کے اندر، کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت باطل ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت باطل ہے. اللہ کے علاوہ ہر کسی کی عبادت باطل ہے، چاہے کسی پیغمبر کی کوئی عبادت کیوں نہ کرے، چاہے کسی نبی کی عبادت کوئی کیوں نہ کرے، چاہے کسی ولی کی عبادت کوئی کیوں نہ کرے، چاہے سورج کی عبادت کرے، چاہے چاند کی کرے، چاہے مخلوقات عظیمہ حیاکل عظیمہ کی عبادت کوئی کیوں نہ کرے، چاہے اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، اپنی بیوی کی، اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی، یا کسی اور کی، ما سوی اللہ جس کی بھی عبادت کرے کوئی، وہ عبادت باطل ہے، وہ عبادت درست نہیں ہے، وہ عبادت جائز نہیں ہے، وہ عبادت حرام ہے. عبادت وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین اپنے علاوہ کسی اور کو شریک کرنا پسند نہیں فرماتا. اور اس آیت کریمہ کے اندر، اس کلمہ کے اندر، لا الہ الا اللہ کے اندر کیا ہے؟ اس میں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے عبادت کا اثبات ہے، یعنی عبودیت حقہ صرف ایک کے لیے. اسی کو ملت ابراہیم کہتے ہیں، یہی ملت ابراہیم ہے، یہی حنیفیت ہے. حنیفیت بھی یہی ہے اور ملت ابراہیم بھی یہی ہے، ملت ابراہیم بھی یہی ہے، اور یہی ہے وہ ملت، یہی ہے وہ حنیفیت جس کا حکم اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ اس ملت کو تھامیں، آپ اس حنیفیت کو اپنائیں. چنانچہ ارشاد فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 123 میں، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع، کہ آپ پیروی کریں، ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی، حنیفن، جو حنیف تھے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت توحید ہے. گویا کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ عبادت توحید کے بغیر قبول نہیں کی جاتی. کوئی بھی عبادت توحید کے بغیر قبول نہیں کی جاتی. اور یہ اسی طرح سے ہے جیسے نماز میں طہارت. نماز میں طہارت ہو تو نماز قبول ہے، عبادت میں توحید ہو تو قبول ہے. توحید عبادت کی قبولیت کی شروط میں سے ہے، یعنی اخلاص، للہیت. عبادت کی قبولیت کی شروط میں سے توحید ہے، یعنی توحید اخلاص، للہیت. اور طہارت، وضو، یہ شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کی. تو جس طرح نماز طہارت کے بغیر صحیح نہیں، اسی طرح کوئی بھی عبادت، کسی کی بھی عبادت صحیح نہیں ہے جب تک وہ موحد نہ ہو، جب تک کہ توحید والا نہ ہو. کوئی بھی عبادت مردود ہے، کوئی بھی عبادت رد ہے جب تک اس عبادت کے اندر توحید نہ ہو. بھلے یہ عبادت کرنے والا اتنا عابد کیوں نہ ہو کہ اس کے چہرے پر سجدوں کے نشانات پڑ چکے ہوں، سجدہ کرتے کرتے گٹھے کیوں نہ بن گئے ہوں،
اس کے چہرے پر داغ کیوں نہ لگے ہوں اس کے چہرے پر عبادت کرتے کرتے؟ اگر یہ موحد نہیں ہے تو اس کی یہ عبادت رد ہے، یہ اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، یہ رد کر دی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عبادت میں بنیادی جو شرط رکھی وہ اخلاص ہے، وہ للہیت ہے، وہ توحید ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو عبادت رد ہے، اور عبادت کرنے والا یہ عابد چاہے اس کے گھٹنوں پہ، اس کے ٹخنوں پہ، اس کی پیشانیوں پہ داغ ہی کیوں نہ لگے ہوں عبادت کرتے کرتے، یہ عبادت رائگاں ہیں، یہ عبادت ضائع ہے، یہ عبادت فضول ہے، یہ عبادت عبث ہے، اس عبادت کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں توحید نہیں ہے۔ بھلے یہ دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کا ہر دن چاہے روزوں میں گزرتا ہو، اس کا ہر شب چاہے تہجد میں، رکوع سجود میں کیوں نہ گزرتا ہو، اگر یہ توحید نہیں ہے تو اس کی عبادت رد ہے۔ کوئی شخص اگر بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے اگر اس کے پاؤں گھس جائیں، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے، اگر یہ توحید والا نہیں ہے، اگر یہ موحد نہیں ہے، تو اس کا یہ حج جو ہے یہ فضول ہے، یہ عبث ہے، یہ اس کے چہرے پہ مار دیا جائے گا، یہ اس کے چہرے پہ مار دیا جائے گا، کیونکہ عبادات کی قبولیت کے شروط میں سے یہ ہے کہ وہ موحد ہو، مخلص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، سورۃ الزمر آیت نمبر 65 سے 66۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف وحی کی گئی، مخاطب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف وحی کی گئی جو آپ سے پہلے تھے۔ وحی کیا تھی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی شرک کریں، حالانکہ انبیاء علیہ السلام سے شرک یہ جو ہے یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے، ممکن ہی نہیں کہ پیغمبر جو ہیں وہ شرک کریں، بفرض محال اگر آپ بھی شرک کریں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے سارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، آپ کے سارے اعمال جو ہیں وہ مٹ جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کریں، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے بنیں۔ گو رسول کائنات علیہ السلام سے اللہ نے خطاب فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب کی طرف یہ وحی کی، ان سب سے یہ کہا اللہ رب العالمین نے اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے اعمال کو میں مٹا دوں گا اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ تو یہ انبیاء سے خطاب ہے اللہ رب العالمین کا، امتوں کا کیا حال ہوگا؟ امتوں سے کیسے اللہ رب العالمین وہ عبادات قبول کرے گا جن عبادات کے اندر شرک ہوگا؟ ناممکن ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار کے بارے میں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورۃ فرقان آیت نمبر 23۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال کی طرف آئیں گے قیامت کے روز، یعنی کفار کے اعمال کی طرف آئیں گے،
کفار نے جو اعمال کیے ہیں ان کو لائیں گے ہم، فجعلناہ ہباء منصورا، تو ہم ان کو بکھری ہوئی راکھ بنا دیں گے، بکھری ہوئی گرد بنا دیں گے، بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے ہم ان کے اعمال کو۔ یہ نہیں کہ انہوں نے اعمال نہیں کیے، یہ نہیں کہ انہوں نے اعمال صالحہ نہیں کیے، نہیں، انہوں نے اعمال کیے ہوں گے پہاڑوں کے برابر۔ آپ ذرا غور کریں، یہ آج کل جو ہمارے یہ سہولیات، یہ روڈ بن رہے ہیں، فور وے بن رہے ہیں، کیا بن رہے ہیں، ٹنل بن رہے ہیں، یہ لوگوں کی سہولیت کے لیے ہے، یہ لوگوں کے ساتھ شفقت و نرمی کا جذبہ ہے، یہ اچھائی ہے، یہ نیکی ہے، یہ بھلائی ہے۔ لیکن یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے۔ اس لیے نہیں رکھیں گے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ کاش ان کے اندر ایمان ہوتا۔ وہ ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان ان کے ان اعمال کو ذخیرہ آخرت بناتا۔ اللہ ان کو توفیق دے، یہ مومن بن جائیں، یہ مسلمان بن جائیں، کتنا اچھا ہو۔ ورنہ یہ ان کے جو اعمال ہیں یہ کوئی کم نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ بھلائی ہے۔ لوگوں کو سہولیات مہیا کرنے کے بڑے جتن کیے جا رہے ہیں، بڑی کوشش کی جا رہی ہیں۔ بجلی کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے، کنووں کا انتظام ہے، روڈ کا انتظام ہے، سہولیات ایک دم دور دور دراز دیہاتوں تک جو ہے کیا ہے سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ یہ بہت اچھا قدم ہے، یہ بہت اچھا جذبہ ہے، یہ بہت خوب جذبہ ہے۔ کاش اس جذبے کے اندر ایمان بھی ہوتا تاکہ یہ ذخیرہ آخرت بنتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم ان کے اعمال کی طرف قیامت کے دن آئیں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم ان کو بکھرا ہوا راکھ بنا دیں گے، بکھرا ہوا گرد بنا دیں گے، گرد و غبار کی طرح۔ جیسے گرد و غبار ہوا میں اڑتے ہیں اسی طرح سے ان کے یہ اعمال اڑیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ ہم یہ کہیں گے کہ ان کفار کا آخر جرم کیا تھا؟ ان کے اعمال کیوں گرد بنا دیے جائیں گے؟ ان کا جرم یہی تھا کہ یہ مشرک تھے، ان کا جرم یہی تھا کہ ان کے اندر کفر تھا، ان کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، ان کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے صرف اللہ کی عبادت نہیں کی، اگر انہوں نے اللہ کی عبادت کی بھی تو شریک ساتھ ٹھہرایا، اور یا تو کی ہی نہیں یا تو انکار کر دیا کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے یہ بڑے بڑے جو اعمال ہیں یہ قیامت کے دن ضائع ہو جائیں گے، قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ عظیم سے عظیم تر عبادت اگر ہے، زیادہ سے زیادہ تر اگر عبادت ہے، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، چاہے عظیم عبادت ہو چاہے زیادہ عبادت ہو، جو بھی عبادت ہو، چاہے عبادت زیادہ بڑی ہو یا عبادت بہت زیادہ ہو، ان کا کوئی وزن نہیں ہے جب تک کہ ان میں للہیت نہیں ہے، جب تک کہ ان میں اخلاص نہیں ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، اگر للہ نہیں ہے، اگر اس میں شرک پایا جاتا ہے، یا شخص عبادت بھی کرتا ہے پھر ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہے، شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے ساتھ ساتھ وہ کفریہ کام بھی کرتا ہے، تو پھر فإنها غیر مقبولہ، یہ عبادات جو ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ رد کر دی جائیں گی۔ اسی طرح جیسے کوئی شخص لمبی لمبی نمازیں پڑھے، قیام لمبا لمبا کرے، پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ ڈالے، لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے، بہت اچھی طرح انجام دے، لیکن اس نماز میں یہ شخص کیا ہے بغیر وضو کے داخل ہوا تھا، قرات سے لمبی کی، سجدہ لمبا کیا، رکوع لمبا کیا، لیکن بے وضو تھا۔ لائیے اس مفتی کو جو یہ کہے کہ اس کی اس نماز کو ایک ذرہ بھی اجر ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بغیر وضو کے جس شخص نے نماز پڑھی اس نے بڑی اچھی نماز پڑھی، بڑی جو ہے لمبی قرات کی، لمبے سجدے کیے، لمبے رکوع کیے، بڑے خضوع سے اس نے نماز پڑھی، اور اس کی یہ نماز جو ہے کیا ہے قابل قبول ہے، کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ بھائی یہ بغیر وضو کے داخل جو ہے اس میں داخل ہوا ہے، یہ شرط ہے۔ اسی طرح
اگر کوئی شخص عبادت انجام دیتا ہے توحید کے بغیر عبادت انجام دیتا ہے تو اس کی یہ عبادت رائگاں ہے، اس کی یہ عبادت یہ فضول کی محنت ہے، اس کا کوئی بھی وزن نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا۔ اللہ تعالی تم میں سے کسی کی نماز کو قبول نہیں کرے گا جب وہ بے وضو ہو، یہاں تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 135 اور حدیث نمبر 6954، صحیح مسلم حدیث نمبر 225۔ تو جب بے وضو ہو شخص اس کی نماز قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 224۔ عبداللہ بن عمر راوی ہیں۔ معنی کیا ہے حدیث کا؟ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقبل صلاة بغیر طہور، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہے، اور نہ صدقہ قبول ہے خیانت سے۔ غلول کے لفظی معنی خیانت، یعنی اگر کسی شخص نے خیانت کا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو وہ قبول نہیں۔ اور پھر غلول میں ہر حرام مال اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں حرام مال سے صدقہ دوں تو اس کا وہ صدقہ قبول نہیں ہے، بلکہ اس کا وہ صدقہ ضائع ہے، اس کا وہ صدقہ عبث ہے، فضول ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ تو یہ شرط جو ہے یہ متفق علیہ ہے کہ جیسے نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوگی، اور جیسے صدقہ حرام مال سے قبول نہیں ہوگا، اسی طرح سے کوئی بھی عبادت توحید کے بغیر قبول نہیں ہوگی۔ یہ جو مثال ہم نے دی نماز کی اور وضو کی اور عبادت اور توحید کی، عبادت اور توحید اور وضو اور نماز ان کا تقابل نہیں ہے۔ جہاں تک عبادت کے اندر توحید اور اخلاص کی شرط کا تعلق ہے تو یہ بہت بڑی شرط ہے، یہ نماز کی قبولیت کے لیے طہارت کی شرط سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کی نماز پڑھتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے میں پڑھتا ہوں نماز آئے نہ آئے، میں پڑھتا ہوں بغیر وضو کے، پڑھ لی، تو اس کے کفر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا کیونکہ اس نے اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہے، توبہ کی جائے گی۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔